ہماری زندگی میں ایک آرٹیفیشل پن جو ہے، ایک مصنوعی پن جو ہے وہ بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے، اور اس مصنوعی پن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا وہ حسن جو اللہ رب العزت نے قدرتی حسن اس زندگی کے اندر رکھا ہے، ہم وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی ہی عمومی سی گفتگو کریں گے، ایک بڑی ہی آسان سمجھ آنے والی گفتگو کریں گے، جس میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایک آرٹیفیشل پن جو ہے، ایک مصنوعی پن جو ہے وہ بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے، اور اس مصنوعی پن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا وہ حسن جو اللہ رب العزت نے قدرتی حسن اس زندگی کے اندر رکھا ہے، ہم وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے سکونی کا شکار ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے انسان اس بات کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ ریلیکس نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیں، میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ ایک جو قدرتی ماحول ہے، جو ایک لائیو ماحول ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، وہ کبھی بھی ایک مصنوعی پن کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت آن لائن کا دور ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، لوگ بزنس کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکچرز جو ہیں، وہ ہماری جو تعلیم ہے وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے، یعنی ہماری جو تعلیم کا نظام ہے، لوگ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں، آن لائن لیکچر جو ہے وہ دے رہے ہیں، ڈگریز تک جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن اس آن لائن میں اور اس لائیو جو ایک استاد بلیک بورڈ پر، ایک وائٹ بورڈ پر جو سمجھا کر اپنے اشارے کنایوں کے ساتھ سمجھاتا ہے، اس میں اور اس میں ایک کیا ڈیفرنس کیا ہے، میں اس کو ایک ایگزامپل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں راحت فتح علی خان کی، یا ہم بات کریں عاطف اسلم کی، یا ہم کسی بھی اور سنگر کی بات کریں، تو آپ بتائیے کہ ایک وہ مشہور و معروف گلوکار سنگر جو ہے، اس کے ہر طرح کے گانے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، یوٹیوب سے لوگ سن بھی سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑے ہیں، آڈیو بھی پڑے ہیں، ویڈیو بھی پڑے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ایک گلوکار، ایک بہت کلاکار جو ہے، وہ جب لائیو سیشن کرتا ہے تو اس میں وہ 50 لاکھ روپیہ ایک لائیو پرفارمنس کے لے رہا ہے جی، اور لوگ لاکھوں روپے کی ٹکٹ خرچ کر کے اس کا گانا لائیو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ سارے گانے گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو لائیو جو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، وہ جو لائیو کا ایک مزہ ہے، وہ اس مصنوعی پن میں، اس ریکارڈڈ میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کرکٹ میچ ہے، اگر آپ کرکٹ میچ اپنے گھر کی سکرین پہ دیکھتے ہیں نا، آپ کو بال بھی کلیئر نظر آتے ہیں، آپ کو ریزلٹس بھی کلیئر نظر آتے ہیں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس میں سلو موشن میں بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود آپ سٹیڈیم میں لاکھوں روپے کی ٹکٹ خرید کر، بلیک میں ٹکٹ خرید کر، لائن میں لگ کر پورا دن جو ہے وہ میچ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہاں سے وہ پچ اتنی کلیئر نظر نہیں آئے گی جتنی آپ کے گھر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر نظر آئے گی، لیکن وہ لائیو جو سیشن ہے، وہ جو ایک قدرتی چیز ہے نا، اس کے اندر جو مزہ قدرت نے رکھا ہے وہ ریکارڈڈ چیز میں نہیں ہے۔ تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ جب آپ مصنوعی پن میں جاتے ہیں، جب آپ آرٹیفیشل چیزوں میں جاتے ہیں، تو وہ قدرت کا لطف، قدرت کا مزہ، قدرت نے جو ایک حلاوت رکھی ہے، وہ آپ کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مثال کے طور پہ، اگر ہم اپنی اس مثال کو اگر دینی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں کہ آج کے اگر کسی بڑے محدث کا ہم نام لیں جن کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں، مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں، یقینی طور پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اس سے اتفاق کیا جائے گا انشاءاللہ، کہ عین ممکن ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کو ایک صحابی سے زیادہ احادیث یاد ہوں، ایک صحابی سے زیادہ احادیث ان کے نالج میں ہوں، ان کی نظر سے گزری ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سے سفر، وہ بہت سے عمل جو ایک صحابی کو علم نہیں ہوگا لیکن ان کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بھی محدث، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نیک انسان وہ صحابہ کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہ ڈفرنس ہے کہ جو لائیو سیشن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے صحابی نے سیکھ لیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایک صحابی کا مقام بن گیا ہے، بعد والے چاہے ساری زندگی سجدے میں گزار دیں اور دنیا جہان کا جو ہے وہ علم حاصل کر لیں، لیکن وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے زندگی جینے کا یہ فن سکھایا کہ سادہ رہو اور نیچر کے قریب رہو اور جو تم ہو وہ نظر آؤ۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں ہم اس سے بڑا بن کر نظر آنا چاہتے ہیں، جو ہماری حیثیت، جو ہمارا مقام ہے ہم اس سے اوپر نظر آنا چاہتے ہیں۔ یہ جب ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہی مصنوعی پن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک 20,000 روپے کا موبائل ایزیلی افورڈ کرتے ہیں، ایزیلی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ میں نے فلاں فنکشن میں جانا ہے، چونکہ وہاں میرے کزنز آئے ہوں گے، چونکہ وہاں فلاں بندہ آیا ہوگا، میں نے اس کو دکھانے کے لیے اب ایک 80,000 والا موبائل جو ہے وہ خریدنا ہے۔ تو جب آپ اپنے لیول سے، یہ جو 20,000 آپ کا لیول ہے، جب آپ اس سے 80,000 پر جائیں گے نا تو یہ مصنوعی پن ہوگا آپ کی زندگی میں، اور یہ اوپر والا 60,000 جو ہے یہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ اس کے لیے آپ لون لیں گے، اس کے لیے آپ قسطوں پر جو ہے وہ موبائل لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کوئی اپنی چیز سیل کریں، یا آپ جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ اپنے دماغ پر سوار کریں۔ اچھا، اب صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں۔ اب عمر کیا ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں، لیکن ایک پیوند لگا کرتا پہنا ہے، تو عمر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی شام کا سفیر آ کر دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ عمر خلیفہ مسلمین ہو کے ایک پیوند لگا کپڑا پہنا ہے۔ بھئی عمر ایسا ہے، ایسا ہی نظر آئے گا، عمر ایسا ہے، ایسا ہی نظر آئے گا، جس نے چاہے کوئی بادشاہ نے ملنا ہے تو بادشاہ بھی ملے، چاہے کسی غریب نے ملنا ہے تو غریب بھی ملے، کوئی سائل نے آنا ہے تو سائل بھی ہے، عمر ایسا ہے، ایسا ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور سے بنی ہوئی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے اپنی زندگی کو اس مصنوعی پن کی وجہ سے، آرٹیفیشل پن کی وجہ سے، کہ مثال کے طور پہ خواتین کی یہ عادت ہے جی کہ ایک جوڑا جو کسی ایک شادی پہ پہن لیا، اب اگلی اگر اس کے 10 دن بعد بھی اگر دوسری شادی آ گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ مشاہدے میں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں گے جی اب وہ والا جوڑا میں نہیں پہن سکتی، کیونکہ میں نے پہلے پہن لیا۔ یہ کیا ہے؟ چاہے وہ نیا جوڑا جو ہے وہ اس سے کم پیارا ہو، چاہے وہ نیا جوڑا خریدنے کی سکت اب اس میں نہیں ہے، خامند بیچارے میں نہیں ہے، لیکن وہ کہے گی کہ نہیں، جو مرضی کریں میں نے نیا ہی پہنا ہے۔ وجہ کیونکہ جی پہلا والا اگرچہ بہت قیمتی تھا، لاکھوں کا تھا، خوبصورت بھی تھا، لیکن کیا ہے کہ چونکہ پہلے پہن لیا نہیں پہننا جائے۔ اس طرح کی یہ مصنوعی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ ان چیزوں سے نہ انسان کا کردار بنتا ہے، نہ اس کی پہچان ہوتی ہے، نہ دنیا میں نہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ تو اپنے آپ میں آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ قدرت نے قدرتی چیزوں کے اندر لطف رکھا ہے، قدرت نے نیچر کے قریب رہنے کو، جس طرح کہ مثال کے طور پر اب اگر ہم غذائیت کی بات کریں تو اگر آپ قدرتی غذا لیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت کم آپ کے اوپر اٹیک ہوگا بیماری کا۔ لیکن اگر آپ مصنوعی چیزیں، جیسے کہ اب یہ سافٹ ڈرنک ہیں، یہ چینی ہے، یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ جب مصنوعی چیز آپ کے جسم کے اندر جائے گی تو آپ کے جسم کو خراب کرے گی۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں اس مختصر پروگرام میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور مختلف مثالوں سے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو قدرت کے قریب رکھیں، مصنوعی پن سے نکلیں، جو آپ ہیں، جس طرح کی لائف، ایک سادہ لائف جو آپ گزار سکتے ہیں وہ گزاریں۔ اس میں آپ سکون میں بھی رہیں گے، ڈپریشن سے بھی بچے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔